السلام علیکم محترم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے عورتیں اعتکاف میں کیسے بیٹھیں، عورتوں کے لیے اعتکاف کرنے کا صحیح طریقہ، نیت کیسے کرے گی، عورت کس جگہ پر اعتکاف کرے گی، عورت کے لیے اعتکاف کی حالت میں کون سے کام کرنا جائز ہے، مثلا عورت اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں، عورت اعتکاف کی حالت میں کھانا وغیرہ بنا سکتی ہے یا نہیں، عورت اعتکاف کی حالت میں اپنے شوہر سے بات چیت کر سکتی ہے یا نہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس بارے میں، اور کن چیزوں کے کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو ہماری بہنیں مکمل دیکھ لیں گی تو انشاءاللہ مکمل معلومات حاصل ہو جائے گی۔ اس رمضان میں تو آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگی۔ سب سے پہلے بات کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، دیکھیے کتب احادیث میں اس کی فضیلت کے حوالے سے کئی احادیث موجود ہیں۔ میں ایک احادیث پاک کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کیا، اس سے 2 مقبول حج اور 2 عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب سب سے پہلا سوال کہ اعتکاف کریں کیسے، عورتیں کس جگہ پر اعتکاف کریں اور نیت کیسے کریں، اس کا طریقہ ہے۔ دیکھیے اگر کوئی بہن اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ 20ویں روزہ غروب آفتاب سے پہلے، یعنی 20ویں روزہ افطاری سے پہلے اعتکاف کی نیت سے بیت المسجد میں داخل ہو جائے۔ بیت المسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو اس نے نماز اور عبادت کے لیے خاص کر رکھی ہے، یعنی متعین کی ہے، یعنی جہاں پر وہ نماز وغیرہ ادا کرتی ہے۔ لیکن اگر کسی اسلامی بہن نے کوئی ایک جگہ خاص نہیں کر رکھی، کبھی کسی کمرے میں پڑھ لیتی ہے، کبھی کسی کمرے میں پڑھتی ہے، تو وہ ایک جگہ کو خاص لے کر کہ آج سے یہ میری بیت المسجد ہے، میں یہیں پر نماز اور عبادت وغیرہ کروں گی، تو وہ اس کی بیت المسجد ہو جائے گی، اور 20ویں روزہ افطاری سے پہلے اعتکاف کی نیت سے وہاں پر بیٹھ جائے۔ اب نیت کیا ہے؟ نیت دراصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اتنا ارادہ کر لے کہ میں رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ یا پھر سنت اعتکاف یہ کہہ لے، نیت کرنے کے بعد وہ غروب آفتاب سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ افطاری کر کے پھر اس میں جا کر بیٹھے گی، ایسا کرنے سے اعتکاف نہیں ہوگا۔ غروب آفتاب سے پہلے وہ اعتکاف کی نیت کر کے بیت المسجد میں داخل ہو جائے، یعنی گھر میں جو محسوس جگہ ہے افطاری وہاں پر کر لیں۔ اب وہ ہر اس چیز سے بچے کہ جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے، یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے اگر وہ اپنی بیت المسجد سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آئی، چاہے بھول کر ہی کیوں نہ ہو، اس کا اعتکاف جاتا رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے اس جگہ سے باہر نہ نکلے۔ شرعی عذر یعنی واش روم جانا ہے، غسل کی ضرورت ہے، وضو کرنے جانا ہے، تو یہ شرعی عذر ہے، اس کے لیے وہ باہر نکل سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر والوں کے ساتھ سحری افطاری کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں جائے، بستر پر جا رہی ہے، تو اس طرح ان کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک چیز میں اور بیان کرتا چلوں کہ جو ہماری بہنیں سنت اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس عشرے میں یہ دیکھ لے کہ ان کی تاریخ تو نہیں آ رہی کہیں، یعنی ان کے مخصوص ایام تو اس عشرے میں شروع نہیں ہو رہے حیض یا نفاس کے، کیونکہ اگر ان کے ایام اس عشرے میں آ جائے یا شروع ہو گئے، اعتکاف کی حالت میں حیض یا نفاس آنا شروع ہوا، تو پھر ان کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزہ جو ہے یہ شرط اعتکاف کے لیے ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ کر روزہ ہونا چاہیے۔ روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی جاتا رہے گا، اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے یہ چیزیں دیکھ لینی چاہیے کہ وہ اس عشرے میں ان کی تاریخ تو نہیں آ رہی، اگر تاریخ آ رہی ہے تو پھر اعتکاف کا ارادہ نہ کرے، اگر نہیں آ رہی تو پھر وہ اعتکاف کریں تاکہ ان کا اعتکاف جو ہے وہ مکمل ہو سکے۔ اگر حیض اور نفاس کے علاوہ بھی روزہ ٹوٹ گیا تو جب بھی ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے ہر اس چیز سے بچنا ہے کہ جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، فاسد ہو گیا روزہ تو اعتکاف بھی فاسد ہو گیا۔ روزہ سنت اعتکاف کے لیے شرط ہے، روزہ نہیں ہے تو پھر اعتکاف بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں۔ بہت ساری خواتین یہ سوال کرتی ہے کہ گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے اور ہم گھر کے کام، جھاڑو پوچھا، گھر کو سنبھالنا، یہ کام وغیرہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو بالکل نہیں کر سکتی۔ اعتکاف کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی۔ اگر گھر کے کام کاج کرنے کی نیت سے وہ ایک لمحے کے لیے اپنی مخصوص جگہ سے باہر آئی، اس کا اعتکاف جاتا رہے گا، یعنی
ٹوٹتا رہے گا، اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ ہاں ایک چیز ہے، اگر کوئی دوسرا کھانا بنا کر اس دینے والا نہیں، یعنی ایک اسلامی بہن ہے وہ سوال کرتی ہے کہ مجھے کوئی کھانا بنانے والا کوئی نہیں ہے تو میں کھانا خود بنا سکتی ہوں، اپنے لیے کھانا سحری اور افطاری خود بنا سکتی ہوں، تو اس صورت میں اجازت ہے۔ پہلے تو وہ کسی کی ڈیوٹی لگائے کہ وہ اسے کھانا بنا کر دے ان 10 دنوں میں، لیکن اگر کوئی نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، تو وہ اپنے لیے کھانا بنانے کے لیے کچن میں جا سکتی ہے، یعنی وہ کھانا بنانے کے لیے باہر نکل سکتی ہے۔ کھانے کے بغیر تو کوئی رہ نہیں سکتا، اور وہاں سے کھانا لے کر اپنے ساتھ اندر لے جائے جو مخصوص جگہ ہے ان کے لیے۔ لیکن اگر وہاں پر کسی اور کا بھی کھانا بنانا شروع کرے گی تو اس طرح اس کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ اپنے لیے وہ کھانا وغیرہ بنا سکتی ہے، کھانا وغیرہ اگر بنانا چاہتی ہے تو بنا سکتی ہے، لیکن دوسروں کے لیے نہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف کی حالت میں ہم اپنے شوہر یا بچوں کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے، یا ہمارا شوہر آ کر ہم سے بات کرے، اس سے ہمارا اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا؟ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ اعتکاف کی حالت میں بیوی بھی شوہر سے بات چیت کر سکتی ہے، چاہے وہ فون پر ہی کیوں نہ ہو، جس طرح بہت سی ہماری بہنیں بتاتی ہیں کہ میرا شوہر بیرون ملک ہے، اس سے فون پر بات چیت کر سکتی ہوں۔ بالکل ضرورت کے مطابق بات کر سکتی ہے، فضول باتیں نہیں۔ اگر گھنٹوں آپ فون پر لگی ہوئی ہیں تو اس سے جو روحانیت ہے، اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کا مقصد ہے ان 10 دنوں میں دنیا سے کٹ جانا اور اللہ کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا ٹیک کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، یا اللہ میری گناہوں کو بخش دے، میں جب تک گناہوں کی بخشش نہیں لوں گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، اپنے لیے جنت حاصل کروں۔ ٹھیک ہے نا، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، نوافل پڑھے، درود پاک پڑھے، ذکر و اذکار کرے، فضول باتوں سے گریز کرے، فضول باہر نہ نکلے، اپنی جگہ پر قائم رہے۔ وضو کے لیے، کھانے کے لیے بندہ اٹھ سکتا ہے، فضول چیزوں کے لیے بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف کی حالت میں ہم بستر یا چارپائی پر سو سکتے ہیں، یعنی ہمیں کوئی تکلیف ہے، ہم نیچے نہیں سو سکتے، بستر یا چارپائی لگا کر ہم سو سکتے، لیکن اپنی مخصوص جگہ میں۔ وہ بستر اور چارپائی آپ کی بیت المسجد میں ہونا یہ ضروری ہے، یعنی جو جگہ آپ نے متعین کیا ہے اعتکاف والی جگہ ہے، وہیں پر یہ چارپائی آپ لگا کر سوئیں۔ اگر وہاں سے نکل کر کسی اور کمرے میں جائیں گی، یا کمرے کا جو حصہ آپ نے نماز کے لیے مقرر کیا ہے جو آپ کی بیت المسجد ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور حصے میں جا کر آپ بستر پر سو رہی ہیں، تو اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آپ کی بیت المسجد ہے وہیں پر آپ چارپائی لگا کر سو سکتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔